بھائی کا نام تھا شہریار، وہ کابل چلے گئے، کابل میں املاک خرید لی اور حکومت قائم ہو گئی۔ شہریار کی 17ویں پوسٹ میں پیدا ہوا شاہ محمود غزنوی سلطان، اور اس کی 2 بہنیں۔ یہاں پہ ایک لطیف اشارہ ہے، خطرہ بھی ہے ابھی مجھے کہ فکرہ ضائع ہو جائے گا، خطرہ نہیں بھی کہ ضائع نہیں ہوگا، اب پتہ نہیں کدھر بات جاتی ہے۔ دوسرے دور حکومت میں لوٹ مار ہوتی رہی، وہ کابل بیٹھی رہی۔ تیسرے دور میں پھر لوٹ مار ہوتی رہی، وہ کابل بیٹھی رہی۔ حیدر کرار مسند پر آیا، کابل میں خبر پہنچی محمد کے منبر پہ عادل والا بادشاہ آ گیا، سلامت و آباد و شاد رہو، آل محمد میں سلامت رہو۔ وہ آ گیا ہے کہ عادل جس کا طواف کرتا ہے، علی کی حکومت کا سنا، بے خوف ہو کر واپس آئے۔ امیر المومنین کی عامل حریث نے ان دونوں بیبیوں کو مدینے پہنچایا، لوگوں نے شور مچا دیا، ہم انہیں کنیزیں بنائیں گے۔ علی نے فرمایا شہزادیاں کنیزیں نہیں بنتی۔ انہوں نے کہا یہ اجمی ہیں۔ علی نے فرمایا تمہیں میرے بھائی کی تقریر بھول گئی کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، اور اگر تمہارے ذہنوں سے عربی اور اجمی کا فرق نہیں مٹا تو میں انہیں شہزادیاں بناتا ہوں۔ ان دونوں کی شادیاں میں اپنے بیٹوں سے کرتا ہوں۔ موضوع یاد رہے امام جعفر صادق، دونوں کی شادیاں اپنے بیٹوں سے، حسن حسین سے نہیں۔ ایک کی شادی حسین ابن علی سے، ایک کی شادی محمد ابن ابی بکر سے۔ محمد ابن ابی بکر وہ خوش قسمت ہے جسے علی اپنا بیٹا کہتے تھے۔ اب یہ پھر لمبی بات ہے اور آپ کی پریشانی بھی بڑی لمبی ہے، اللہ سے دور کرے۔ یہ جو محمد ابن ابی بکر تھا، اس کی ماں کو اس وقت رسول حج پہ لے کے گئے جب وہ ماں بننے والی تھی، حاملہ تھی۔ وہ کہتی ہے میں شرم کے مارے چپ رہی کہ میرے تو بچہ پیدا ہونے والا، اور حضور نے کہا چلو حج پہ چلو، کٹھے لے کر چلے گئے۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم، منبر کی ضمانت سے یہ فکرہ کہتا ہوں، جا کے کائنات کے علماء سے پوچھنا۔ غدیر میں خیمہ لگا، پالانوں پہ پیغمبر آیا، اور بڑے محمد نے جوان محمد کا ہاتھ پکڑا، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں ادھر پیغمبر کی پہلی آواز آئی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور ادھر اسما کے بطن سے محمد ابن ابی بکر پیدا ہوا۔ ولایت کے اعلان اور اس کی ولادت کا ٹائم اکٹھا ہے۔ اس نے جو پہلی آواز سنی ہے وہ علی کی ولایت کی سنی ہے، اور وہ وقت اتنا نیک تھا کہ اس کا بیٹا ہو کر بھی علی کا عاشق نکلا۔ بیٹا اسی کا ہے لیکن عاشق علی کا ہے۔ اس کی ولادت کی خبر سن کر پیغمبر اعظم نے آیت پڑھی، یقیناً یخرج الحی من المیت، تو واقعی مردوں سے زندگیاں نکالتا۔ یہ اللہ کا قرآن تھا اور محمد کی زبان تھی۔ اس کا مطلب میرے سمجھانے میں فرق نہیں، جو بندے حیران ہیں ان کی توجہ مزے والی تقریروں کی طرف ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو اس معیار سے نیچے نہیں لے کر آ سکتا۔ سامعین گرامی قدر، یہ محمد ابن ابی بکر علی اسے اپنا بیٹا کہتے تھے۔ بندے بڑی سائڈ لیتے ہیں، ام المومنین مسلمانوں کی ماں، ہم بھی ماں مانتے ہیں، لیکن محمد ابن ابی بکر کی سگی بہن تھی۔ لیکن دین پر رشتے قربان کرنا ایمان ہے، رشتہ داری کی پرواہ نہیں کی۔ علی کے ساتھ مل کے سگی بہن سے لڑنے آیا، اور علی نے اونٹ کو دیکھ کے فرمایا کوئی ہے جو شیطان کے پاؤں کاٹ دے؟ بندوں نے عرض کی مولا یہ اونٹ ہے۔ علی فرماتے ہیں شیطان ہے۔
بندہ کہتا ہے مولا میں مومن ہو کے کہہ رہا ہوں اونٹ ہے، علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہہ رہا ہوں شیطان ہے۔ یہ اونٹ پر چڑھ کر نہیں آئی، یہ شیطان پر بیٹھ کر آئی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیسا گھرانہ تھا خان صاحب، باپ پر شیطان سوار رہتا تھا، بیٹی شیطان پر سوار ہو کے آ گئی۔ سلامت و آباد شاد، لیکن سمجھ اسی کو آئے گا جس کا مطالعے سے تعلق ہو۔ باپ پر قبلہ جی شیطان سوار رہتا تھا، بیٹی شیطان پر سوار ہو کر آئی۔ آگے بڑھ کے مالک استر نے، علی کے شیر ببر نے چاروں پیر کاٹے شیطان کے، اونٹ نہیں کہوں گا، شیطان کے چاروں پاؤں کاٹے۔ آپ جنہیں سچینے بیٹھے ہوئے اور سوچ کے رسائے جنہیں اٹھ دیا کھچاں کٹیج بنن سوار راندھے سوار ڈھاندے، علی نے گرنے نہیں دیا کیونکہ علی علی تھا۔ کہ محمد ابن ابی بکر کی مالا سنبھال، بجلی کی رفتار سے محمد ابن ابی بکر آیا، اس نے بی بی کو ہاتھوں پہ لے لیا۔ اوپر سے گرنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کون ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا۔ بی بی نے شور مچا دیا، ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ۔ علی غیرت بھول گیا، حرم رسول تھی میں، اجنبی بندے کے ہاتھوں میں علی نے مجھے دے دیا۔ ادھر اس کے فکرے ختم ہوئے، ادھر محمد ابن ابی بکر ہنسا، اسے کہا باجی آنکھیں کھول۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ بتا؟ جیسے ابو بکر کی تو بیٹی ہے، اسی ابو بکر کا میں بیٹا ہوں۔ علی غیرت مندوں کا امام ہے۔ علی غیرت مندوں کا امام ہے۔ محمد ابن ابی بکر کی شادی کہان بانوں سے ہوئی، کہان بانو، اور دوسری بی بی کو علی نے فرمایا بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ کہا شاہ زنان۔ علی فرماتے یہ نام غلط ہے، شاہ زنان کا مطلب ہے سیدۃ النساء العالمین، اور یہ نام بطول کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کمالا پھر آپ جو نام رکھیں گے مجھے قبول ہے۔ علی فرماتے عربی میں رکھوں گے فارسی میں؟ کمالا میری زبان فارسی ہے۔ فرمایا تیرا نام ہے شہر بانو۔ شہر وہی ہوتا ہے جو آپ کی میری زبان میں شہر، اور بانو کہتے ہیں ملکہ کو، شہر کی ملکہ۔ میں کہتا ہوں مولا یہ تھی ملک کی شہزادی اور آپ نے اس کا عہدہ گھٹا دیا۔ کیا کرے میرا چاند؟ یہ تھی جہاں شدی ملک کی شہزادی، اور فخر بھائی علی نے نام رکھا شہر کی ملکہ۔ مولا آپ نے گھٹا نہیں دیا۔ تخیل میں آواز آئی تجھے کس نے کہا میں نے گھٹا دیا؟ تو کون سا شہر سمجھ رہا ہے؟ یہ مکہ مدینے کی شہزادی نہیں، جس شہر کا میں دروازہ ہوں اس دروازے کی ملکہ ہے شہر بانو، کیونکہ 9 اماموں کی ماں بنے گی۔ 9 اماموں کی ماں بننا آسان نہیں۔ عربی عجمی کا فرق ڈال دو، معرفت نہ رکھنے والی عرب کی بھی ہو تو بے اولاد رہ جائے گی، معرفت رکھنے والی ایران کی بھی ہو تو چوتھے امام کی ماں بن جائے گی۔ ادھر چوتھے امام کی ماں بنی ایک بہن شہر بانو، اور وہ جو بڑی بہن تھی کیہان بانو، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں ہمارے حق کا عارف، چوتھے امام کی ساری زندگی نوکری کی،
پانی بھر بھر کے آنے والوں کو پلاتا تھا. ایک دن چوتھے امام نے بلایا, قاسم تیری وفا کا تجھے سلا دوں. مولا بسم اللہ. کہ میں اپنے بیٹے سے تیری بیٹی کی شادی کرتا ہوں. قاسم کی بیٹی کا نام تھا ام فروا, اس کی شادی ہوئی محمد باقر سے, اور اسی سے امام جعفر صادق دنیا میں تشریف لے کر. اور قرآن کی قسم ایک امام نہیں, ہمارے ہر امام کا شجرہ موجود ہے. 12ویں کی ماں نرجس خاتون, 11ویں کی ماں شوشن خاتون, 10ویں کی ماں حدیثہ خاتون, 9ویں کی ماں نجمہ خاتون, 8ویں کی ماں سبیکہ خاتون, 7ویں کی ماں حمیدہ خاتون, 6 کی ماں ام فروا, 5ویں کی ماں فاطمہ, 4 کی ماں شہر بانو, 3 اور 2 کی ماں فاطمہ الزہرا, 1 کی ماں فاطمہ بنت اسد. دشمن علی خودکشی کیوں نہیں کرتا؟ میں اپنے پیروں کی ماں کے نام بھی سپیکر میں بتا سکتا ہوں, تو اپنے پیر کے باپ کا نام بھی سپیکر میں نہیں بتا. سلامت ہو جی اچھی کریں. یہ واقعہ ہے اسی ماہ رمضان کا. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مولوی صاحب تشریف فرما, چنگا بھلا مولوی جی, ٹھیک ہے جی. اتھو دے چندے آلے پورے ملک چھوڑنے دے, اتھا کیوں نہ ہوں. ایک چندے آلے تے ایک کھوئے آلے, یہ کون ہوں جی تھے. سامعین گرامی, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی, نہایت ادب و احترام سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مولوی صاحب میرے ساتھ تشریف ٹیلی ویژن پہ. مولوی تھا بالکل نقل خور. نقل خور سے کیا مراد؟ میں نے اپنے مولا کا اگر کوئی فضائل بیان کیا, جو لقب بیان کیا, وہ فوراً اپنے پیر کے ساتھ فٹ کر دیتا. بس میں نے یہ تو اتھا تو نہ مانگ سکتا نا جی. میں نے کہا امام المتقین مولا علی فرماتے ہیں, اس کی باری ہے, اس نے کہا امام المتقین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے. میں تھوڑی دیر بعد لقب تبدیل کر لیا, میری باری آئی, میں نے کہا یا عصوب الدین, سراج السالکین, امام العارفین, حضرت مولا علی مشکل کشا, ارشاد فرماتے. اس کی باری آئی, اس نے بھی ٹائٹل سارے یاد کر لی. اور سراج السالکین, امام العارفین, یعصوب الدین, حضرت رضی اللہ تعالی عنہ, ارشاد فرماتے. یہ مولوی تو سیدھا ہوتا ہی نہیں, اسے کیسے سیدھا؟ آپ براہ راست میں سے اس مقام پر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. ایک مل کے صلوات پڑھ لیں, محمد و آل محمد بلند آباد. درود عزت ہے بآواز بلند, صلوات قبلہ کی آمد پہ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ, اجازت سے سرکار, بسم اللہ. برائے کو سنو دیے امام زمانہ بآواز بلند مورخ آل محمد سرکار علامہ محمد ثقلین گھلو صاحب رونق افروز مجلس ہوئے, اور میں ان کی اجازت سے آپ حضرات کی خدمت میں اختتامی فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. مانکہ سراج السالکین, امام العارفین, یعصوب الدین, حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. اب وہاں نہ کوئی کسی کو ٹوک سکتا ہے, کیمرے کے سامنے بڑا کام مشکل ہو جاتا ہے جی. اس کی باری آئی تو اس نے بھی کہا سراج السالکین, امام العارفین, یعصوب الدین, حضرت فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. دیکھیں سارے لقب بھی چراتا جا رہے, اس کے ساتھ کوئی ہاتھ کرنا چاہیے. تیسری دفعہ کیمرہ مجھ پہ پڑا, ادھر لائٹ آن ہوئی, میں نے کہا سنو,
میرے ساتویں امام موسیٰ قادم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سلام پیش کرتا ہوں، جسے سمجھ نہیں آئی اس کا بھی قصور کوئی نہیں۔ سامعین گرامی قادر، میں نے کہا مولوی اب جرت ہے تو بھی کوئی ولدیت والا پیر ڈھونڈ کے دے۔ اس مشن کے لیے حضرت ابو ہریرہ نادرہ والوں کے ساتھ مل کے بھی کوشش کریں۔ نعرہ حیدری۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، حالانکہ یہ فکرے کہے جاتے کہ آسان دور تھا امام جعفر صادق، لیکن یہ فکرہ غلط ہے کہ امام کا دور آسان تھا۔ قبلہ و کعبہ سے تصدیق کروا لیجئے۔ یہ کہنا درست ہے کہ باقی ائمہ کی نسبت آسان ترین دور تھا، باقیوں کی نسبت۔ علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، مشرک عالم، کیونکہ اس اختیار کا سب سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ فرعونیت آ جاتی ہے انسان کے پاس کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے تو اسے استعمال کرنے کے لیے جیسا مرضی رویہ اختیار کرے۔ آل محمد کے نزدیک ایسے کسی رویے کی گنجائش نہیں ہے۔ دست غیب شیرازی نے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ جو مرنے کے بعد نظر آیا خواب میں اپنے بیٹے کو، پورے جسم سے نور اور ہونٹوں سے خون۔ کہا ہونٹوں سے خون کیوں نکلا؟ کہا بیوی پر ناجائز غصہ کرتا تھا، اللہ نے بدلہ لیا ہے۔ جو تمہارا خدا ہے وہی اسی کا خدا ہے۔ کسی کو لاوارث سمجھ کر اس پہ ظلم نہ کر، کیونکہ سب سے بہتر وارث وہ ہے جس کی بارگاہ میں تجھے بھی پیش ہونا ہے اور اس نے بھی پیش ہونا ہے۔ لوگ پھر اس کے بعد کئی بندے شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک مولوی صاحب، جن آپ کے شہر سے بھی ان کا تعلق ہے، آپ تو پورے پاکستان سے، آج کل وزیر بھی ہیں ماشاءاللہ، ان سے ایک بندے نے کہا جی میں غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں تو کیا کروں؟ کوئی حل ہی نہیں سوائے اسی حل کے۔ وہ بندہ راضی نہیں ہوا، کافی دیر گزری، اس نے 10,000 روپے چندہ مدرسے کے لیے پیش کیا۔ صحیح ہے، چندہ تو رکھو اور میری تو اپنی قسمت۔ قبلہ نے چندہ لے کے کہا اچھا یہ بتا کہ تو نے طلاق دی تھی یا طلاق دی تھی؟ کیا آکھا بھی انہاں کہ میں تو صحیح طلاق آکھا، انہاں کہ تے نال نہیں تھی دی، تو نال تھی دی۔ اس زمانے میں بھی ایک بندہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اور اس کے بعد اسے شرمندگی ہوئی۔ جب شرمندگی ہوئی، اسی لیے مذہب اہل بیت میں مذہب جعفر صادق علیہ السلام اس مسئلے کو جس نے سمجھا وہ شیعہ ہو گیا، جس کے اوپر سمن بکمن کی مہر نہ ہو، جس کا نام فہرست ائمہ میں پہلے سے شامل ہے، وہ چلا امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، جن کے لیے کہا جاتا ہے آسان ترین دور۔ جیسے امام کی گلی میں داخل ہوا، کوفے سے چلا مدینے، امام کی گلی میں اسے اس کا ایک دوست مل گیا۔ اس نے کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا امام سے مسئلہ پوچھنے۔ اس نے کہا تیری زندگی کھڑی تھی کہ تو مجھے مل گیا۔ امام کے گھر کے چاروں طرف جاسوسوں نے مکان لے لیے، اور جو مسئلہ پوچھ کے باہر نکلتا ہے پھر اس کی لاش بھی نہیں ملتی۔ شکر کر تو مجھے مل گیا۔ تو اسے کہا مسئلہ کیسے پوچھوں؟ تو پھر اس نے رستے میں ایک سبزی والا دیکھا جو سبزی بیچنے جا رہا تھا۔ اس کوفے والے نے کہا کہ میں تیری ساری سبزی خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے خوشی خوشی بیچ دی۔ اس نے سبزی سر پہ اٹھائی اور گلیوں کے چکر لگانا شروع کر دی، سبزی لے لو، اور پتہ چل گیا جاسوس میرے پیچھے پڑ گئے۔ پھر اس نے ایک ایک گھر سبزی چاہیے، انہیں یقین ہو گیا یہ تو سبزی والا ہے۔ آخر امام کی گلی میں آیا،
پہلے سارے گھروں سے پوچھا، اور امام کے دروازے پہ ابھی یہ ڈر رہا تھا کہ امام کا دروازہ خود کھلا اور نوکر کی آواز آئی، میرا مالک کہتا ہے اندر آ، پہلے سبزی دکھا پھر فروخت۔ بسم اللہ۔ امام نے اس سے کچھ سبزیاں خریدی اور سبزیاں خریدتے خریدتے فرمایا ایک نشست میں 1000 دفعہ بھی طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، اور باقی کی سبزیاں بیچ کے گھر جانا کیونکہ جاسوس تیرے پیچھے۔ اس زمانے میں مسئلہ پوچھنا اتنا مشکل، اور اسے کہا جاتا ہے آسان دور، لیکن اس دور میں فرزند زہرا نے دین محمد کو اتنی تقویت عطا کی کہ علماء لکھتے ہیں بصرہ ہو، کوفہ ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، ہر چوک پہ لوگ حدیث رسول پڑھتے تھے اور کہتے ایسے تھے ہم نے جعفر صادق سے سنا۔ 400 علوم بیک وقت ایک یونیورسٹی کے اندر، یہ کائنات کا ریکارڈ ہے۔ امریکہ میں بھی بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں 30 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، 400 علوم اور ایک میرا امام۔ وہ کتابیں حضرت طوسی کے زمانے میں بغداد کے محلہ کرخ میں ضائع ہو گئیں، اور علماء کا خیال ہے کہ ان 400 میں سے صرف 33 مل سکی، اور باقی اس وقت ظاہر ہوں گی جب وہ ظاہر ہوگا جس کے ظاہر ہونے سے اللہ کی توحید بچے گی۔